العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على المرسلين وعلى ولي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي والاتهام سيد البرية سراج المدين المنطق بالدور صاحب البقاء والسكينة المرحوم بدأت المدينة أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المختلفين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بالشفاعة. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو احسانات دکھائے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا. جب بہت زیادہ گرمی ہو اور بادل کا سایہ بھی ہو جائے تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ رحمت ہے. مگر اس رحمت کو سمجھ کے لوگ اس کے نیچے آ گئے. ایشور میں سب ایسا بندہ ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہ بادل آیا ہے ہمارے لیے امن کا باعث ہوگا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وہ سمجھے تو یہی تھے مگر بادل آیا اور اتنی تیز ہوا چلی. ٹھنڈی ہوا اور تیز ہوا. اگر گرمی جیسے آپ کو سوچے ہوگا سردیوں کا معمولی سی ٹھنڈی ہوا ہو برداشت نہیں ہوتی. تو انسان کا شکر ہے تھوڑی سی ہمیں گرمی لگ جائے گرمی ہو گئی. پھر سردی آ جائے تھوڑی سی سردی ہو گئی تو برداشت نہیں. اور ہم کے لیے کیا ہوگا بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا بھوت ایسا بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چلی. اور جب بادل کا سایہ ہوا نیچے آ گئے بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چلی. اتنی تیز ٹھنڈی ہوا اسی میں مت گئے. پتا کیسا چلا اتنی ٹھنڈی ہوا تھی. ہارون رشید عباسی کا دور اور ادھر سے فرزند رسول مولا موسیٰ علیہ السلام کا دور. اللهم صل على محمد وجل فرجه. تو
سمجھا لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہ ہمارے لیے باعث امن ہے یہ عبادت، اور پھر ٹھنڈی ہوا شروع ہو گئی اور اتنی تیز ٹھنڈی ہوا نندے مر گئے۔ پتہ کیسے چلا اس ہوا کا؟ ہارون رشید عباسی نے ایک کنواں کھودنے کا کہا لوگوں کو، تو جو بھی کھودنے کے لیے جاتا مر جاتا، اس کو ٹھنڈی ہوا لگتی مر جاتا، دوسرا گیا مر گیا، تیسرا گیا مر گیا، چوتھا گیا مر گیا، پانچواں گیا مر گیا، 5 بندے مر گئے۔ اب اسے کام روکنا پڑ گیا، یہ وجہ تو آپ کی وجہ کیا ہے؟ بندے جا رہے ہیں واپسی پلاٹ کوئی نہیں، ایک جاتا ہے مر جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے مر جاتا ہے، تیسرا جاتا ہے مر جاتا ہے، چوتھا جاتا ہے مر جاتا ہے، پانچواں جاتا ہے مر جاتا ہے، واپسی پلاٹ یہ ہوا کیا ہے؟ کوئی تو بتائے نہیں۔ آخر اس کے بعد پھر ریولوشن میں ایک ٹیم مقرر کی کہ جاؤ کہ ان کو چیک کرو وجہ کیا ہے، بندے مر رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا۔ جب دوسری ٹیم گئی انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا سرکار کی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہے نیچے سے، زمین سے، اور وہ زمین کے نیچے سے آ رہی ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا ہے میں تو برداشت نہیں کر سکتا، مر جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب وہ تو کچھ کر نہیں سکتے، یہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، وہ محتاج ہیں ان ہستیوں کے جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، نہ ماننا پڑتا ہے، کبھی نہ کبھی ان کو ماننا پڑتا ہے اور اس در پر آنا پڑتا ہے۔ تو پوچھ لیا کہ اب کیا کیا جائے، وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ اس جگہ کو بند کر دیا جائے، یہاں خدائی نہ کی جائے، مزید بندے نہ مروائے جائیں۔ کسی اور جگہ کے نشاندہی فرمائی کہ وہاں کھدائی کی جائے اور وہاں پانی نکلے گا اور بندے بھی نہیں مریں گے، اور یہی کچھ ہوا۔ وہاں کھدائی کروائی گئی، پانی بھی بہترین مزیدار شیریں میٹھا پانی نکلا، بندہ بھی کوئی نہیں بنا۔ اور پھر دور پھر گزرا، پھر دور آیا مولا علی نقی علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وجل فرجہ۔ اس دور میں پھر ضرورت پڑی ان کو پانی کے لیے، تو پھر اسی جگہ کو کھودا۔ ان کو کیا پتا تھا جس جگہ پہلے کھود چکے تھے ہارون رشید عباسی کے دور میں، جگہ وہی تھی۔ اب پھر بندے بننے لگے، سمجھ نہیں آ رہی، ٹھنڈی ہوا نکلتی ہے بندے مر جاتا ہے۔ اب کیا کریں؟ پھر معصوم سے پوچھا کہ مولا کیا کریں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں عذاب آیا تھا لوط علیہ السلام کی قوم کو، یہ جگہ بند کر دیا۔ دوسری جگہ کی نشاندہی کی کہ یہاں کنواں کھودا جائے، یہاں پانی شیریں اور میٹھا نکلے گا، اور ایسے ہی ہوا۔ اور دیکھیں کہ سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد شام کو سفر کیا تھا، اس کے بعد اسی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ کرنا ضروری ہے۔ شام کا سفر کیا، جانے کی تیاری کی جناب ابو طالب علیہ السلام نے، قافلے اور بھی جا رہے تھے شام کے سفر کے لیے، تو انہوں نے بھی تیاری کی۔ آپ نے دیکھا کہ چھوٹا بچہ ہے، آج اس نے روکا، چچا جان آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، رونے لگے جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں، رونے لگے، چچا جان آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو میرا باپ ہے ماں ہے،
کہاں جاؤں، یہ تو آپ کا سہارا تھا اور آپ جا رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ جناب ابو طالب بہت زیادہ رونے لگے یہ محسوس کر کے، اور میرے ساتھ لے جاؤ، تو ساتھ لے گئے قافلے، اور یہ قافلہ شام سے پہلے مقام اگر بصرہ، ایک ہے بصرہ اور ایک ہے بصرہ، دو الگ الگ مقام ہیں۔ بصرہ وہ جگہ ہے، بصرہ رے کے بعد ہے وہ بھی ہے بصرہ۔ بصرہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ جمل ہوئی، اب دیکھ رہے گا بصرہ وہ جگہ، اور بصرہ وہ ہے کیونکہ بصرہ عراق میں ہے اور بصرہ شام میں ہے، وہ رے کے اوپر کھڑی زبر ہے ادھر بصرہ، اور وہ بصرہ رے کھڑی زبر اور آگے جیسے موسیٰ لکھتے ہیں عیسیٰ لکھتے ہیں اسی طرح یہ بصرہ۔ اس مقام پر یہ قافلہ پہنچا، بڑے عرصے سے انتظار میں تھا۔ ایک جگہ ہے شاید آپ کے ذہن میں ہو، کیونکہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس کلاس میں بھی، تاریخ کی بات ہے، شیخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے، مہیرہ راہب اس کا نام۔ تو وہاں پہنچے جب، حالانکہ پہلے بھی قافلے جاتے ہیں، بصرہ سے جاتے ہیں اور مکے سے کافی قافلے جاتے ہیں، کبھی اس میں پرواہی نہیں تھی، اور ساتھ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ قافلے جاتے گزرتے وہاں سے، کبھی پرواہ نہیں تھی۔ اس دفعہ کیا ہوا کہ اس نے اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کے دیکھا، کوئی اس کا گرجا تھا، سوما تھا، چرچ تھا، وہاں دیکھا کہ ایک ہستی ایسی ہے اسی قافلے میں جس پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، جس پر بادل نے سایہ کیا ہے، اور وہ علامات پہلے سے پڑھ چکا تھا، کیونکہ اپنے دور کا وہ بہت بڑا علامہ تھا عیسائیوں کا، اور ورثہ اس کے پاس کتابیں بھی بہت تھیں، پڑھاتا رہتا، لوگوں کو بتاتا رہتا کہ ایک نبی آئے گا اس جگہ پر، اور میں اس انتظار میں، آخر آئے گا، اور وہ وقت آ گیا۔ قافلے تو ہمیشہ جاتے مگر کسی کی اس پر اس نے پرواہی نہیں کی، کبھی بھی نہیں۔ جب دیکھا کہ ایک ہستی ہے اس وقت بادل میں سایہ کیا ہوا، درخت جھکے ہوئے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، ہر چیز سجدہ کر رہی ہے۔ برائے صحت و سلام کیے ظہور مولا امام رضوان علیہ السلام، قرآن کریم صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج آل محمد۔ تو اس نے کہا کہ بھائی اپنے بندوں کو کہا یہ جو قافلے والے آئے ہیں سب لوگوں کو مہمان بناؤ۔ ظاہر ایک کوئی بارے میں تو کہہ نہیں سکتا تھا، لوگوں کو شک پڑ جاتا، پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے، کار ساتھ کے لیے دعوت ہے، آ جاؤ۔ تو کھانے کا اہتمام کروایا، بہت زیادہ کروایا، کیونکہ قافلہ کافی بڑا تھا، سب کے لیے، سب کو بلوا لیا۔ جب دسترخوان لگ گیا سارے آ گئے، جس نے آنا تھا اس کو وہی بٹھا دیا، جس کے لیے اہتمام کیا گیا تھا اس کو لائے نہیں۔ اب ایک بندہ ایسا، اسے پوچھ لیا اس نے، وہی راہب نے، کہ تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا کہ جو یہاں ضیافت میں کھانے میں شریک ہونا تھا اور رہ گیا ہو؟ کھانے نہیں، سارے آ گئے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے وہ تو ہے نہیں، وہ نہیں ہے، نہ کوئی شاید رہ گیا ہو۔ انہوں نے کہا سارے آ گئے مگر ہمارے قافلے میں ایک بچہ تھا، ایک لڑکا تھا، کیونکہ سرکار کے عمر مبارک کے اس وقت 12 سال،
سرکار کی عمر مبارک 12 سال ہے. کہاں ایک لڑکا ہے وہ ہمیں اپنے اسامات کے بعد سے دکھاتا ہے. آپ اسی کو بلاتے ہیں لے آؤ بتاؤ. اچھا ایک بندہ ہو گیا جا کے لے آیا. اب اس نے غور سے دیکھا وہی کنڈیشن تھی جو پہلے دیکھ چکا تھا. ہاں یہی ہے بچہ. وہ سارے تو کھانا کھا کے سب کھانا کھانا تھا. کھانے والے کو بڑے شوق عرب کے لوگ بدو کھانے کے بڑے شوقین تھے کیونکہ ناشتے میں بکرا کھا جانا عام سی بات ہے. ہاں ایک بندہ بکرا کھا جاتا تو انہوں نے کھایا پیا اور اپنی جگہ پہ چلے گئے. اب سرکار کے پاس وہ وہی راہب ہے اور سرکار جناب ابو طالب کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو اب اس نے کہا کہ لات و عزا کی قسم چیک کر رہا تھا. پتہ تو تھا سارا اس کو سارا پتہ تھا. ہم جیسے لوگوں کو پتہ کیسے چلتا. کہا کہ لات و عزا کی قسم کہ جو کچھ میں بتاؤں آپ نے وہ سارا کچھ بتانا ہے مجھے. میں جو پوچھوں وہ آپ نے بتانا ہے. جو سوال کروں اس کے جوابات دیں. سرکار نے فرمایا کہ مجھے لات و عزا کی قسم نہ دو. مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہاں پھر میں خدا کی قسم دے دوں. فرمایا ہاں اب پوچھو. آپ جو بھی پوچھو گے جواب ملے گا. تو اس نے بہت زیادہ سوالات کیے. سرکار جواب دیتے رہے. آخر کار اپنی مدعا پر وہ آ گیا. پیچھے پڑا مہر نبوت دیکھی. وہ سارا کچھ جو کچھ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا سارا کچھ وہ دیکھا. ایمان لایا. اور پھر آخر میں پتہ اس نے کیا کیا ہے. سرکار یہی لکھا ہے. سرکار کے سامنے سجدے میں گئے. جی سرکار کی عمر 12 سال ہے اس وقت. کیونکہ سید الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں. کچھ بھی نہیں تھا اور یہ ہستی تھی اور وہ اپنی کتب میں پڑھ چکا تھا. اور وہ بندہ بیٹھا ہی اسی انتظار میں تھا کہ وہ آخری نبی آئے گا اسی جگہ پر. کتنا پکا یقین تھا اس کو. تھا تو عیسائی مسلمان نہیں تھا. لوگوں کو بتا رہا تھا اور آخر کار خود بھی ایمان لایا. تو یہ تھی اس کی حقیقت بحیرہ راہب کی. اور بحیرہ راہب نے پھر جناب ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ سرکار یہ آپ کے کیا لگتے ہیں. پوچھنا چاہتا تھا. پتہ تو تھا اس کو. سرکار سوال جناب ابو طالب نے فرمایا کہ میرے بیٹے ان کا باپ اس زندگیوں میں تو ہونا نہیں چاہیے. جہاں تک میرا علم بتاتا ہے جو کتب کا میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں یہی ہے کہ ان کے باپ ان کے والد بزرگوار ان کی اس دنیا میں آمد سے 2 مہینے پہلے انتقال کر دینا چاہیے. ایسے ہی ہے سرکار بالکل ایسے. میں ان کا چچا ہوں اور ان کا نگہبان رسالت میں ہوں. اچھا تو آپ اس طرح کریں پھر اس کو جلدی سے واپس لے جائیں. کہیں یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ سازش کریں گے سرکار کو قتل کر دیں. اور پھر انہوں نے کوشش بھی کی اور اسی بحیرہ نے بہت زیادہ دفاع بھی کیا. اس تمام تاریخوں نے یہی لکھا صرف جلدی کے موسم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نگہبان رسالت کا نگہبان ان کے لیے بکواس کی جاتی ہے کہ لوگ کلمہ نہیں کرنا. وہ تو رسالت کو بچا رہے ہیں, اسلام کو بچا رہے ہیں, اسلام کو قربان چڑھا رہے ہیں.
رسالت کو پروان چڑھا رہے ہیں. اور یہی وہ ہستی ہے کہ جناب عبدالمطلب علیہ السلام کے دور میں اللہم صلی اللہ ایک دفعہ قحط پڑ گیا مکہ. تو جناب عبدالمطلب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا ابو طالب اس طرح کرو اس بچے کو لے آؤ تو کپڑے میں لپیٹ کے لے آئے جناب ابو طالب اسی ہستی کو سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جناب عبدالمطلب علیہ السلام نے بچے کو اٹھایا اپنے ہاتھوں پر کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگی پروردگار کسی بچے کے واسطے ہم پر بارش برسا, کسی بچے کے وسیلے سے ہم پر بارش برسا. 3 دفعہ دعا مانگی. بس دعا ختم ہوئی اور تیزی کے ساتھ بارش ہوئی اور جب تک ہوگا ہر طرف پانی پانی ہو گئی, جتنا ضرورت تھی اتنی بارش ہوئی. تو اس وقت جناب ابو طالب علیہ السلام نے بہت بڑا قصیدہ پڑھا وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَىٰ قِسْمَةٌ لِلْحَرَامِ کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کے چہرہ اقدس ہے کے ذریعے سے پانی ملتا ہے, بارش برستی ہے. یہ پناہ گاہ ہے یتیموں کی اور بے وگان کا یہ نگہبان ہے. بہت لمبا سارا قصیدہ ہے اور اس کو کہا جاتا ہے قصیدہ لامیہ. لامیہ کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں لام ہو. یہ جو میں نے ابھی شعر پڑھا ہے پہلا شعر پڑھا ہے وَبْيَضَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَىٰ قِسْمَةٌ لِلْحَرَامِ آخر میں لام. تو یہ آخر میں لام ہے اور وہ بہت بڑا قصیدہ ہے. یہ ابھی سرکار کو اٹھا کے لائے تھے اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر ضرورت پڑی قریش کو قحط کر دیا. پھر جناب ابو طالب علیہ السلام پھر لے گئے اور کعبے کی پشت کے ساتھ لگایا اسی ہستی کو. اب بڑے ہو چکے تھے اور پھر دعا مانگی اور نگار اسی کے صدقے سے اسی کے ذریعے سے بارش کا سربراہ کرو. صلی اللہ